ہے جلانا. اس آگ نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ اس چھری نے حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ اگر چھری خود سے کاٹتی ہے تو کیوں نہیں کاٹا؟ آگ خود سے جلاتی ہے تو حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ جواب دو. کہنا پڑے گا کہ آگ میں جلانے کی قوت رکھنے والا اللہ، چھری میں کاٹنے کی قوت رکھنے والا اللہ. اللہ جب چاہے جس کی چاہے قوت چھین لے. مانو گے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتا ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی والی. وہ آگ جس کا کام جلانا، اس میں جلانے کی قوت رکھنے والا اللہ. اللہ نے قوت چھین لی، آگ نے نہیں جلایا. چھری کا کام کاٹنا حضرت اسماعیل کی گردن پر چلائی گئی، نہیں چلی. کس نے قوت چھین لی؟ تو قوت دینے والا کون ہے؟ چھری کی اپنی قوت نہیں، آگ کی اپنی قوت. آپ دوا کھاتے ہیں، آپ کو حکیم صاحب بتائیں، طبیب بتائے کہ دہی کھا لو یہ فائدہ ہوگا، دودھ پی لو یہ فائدہ ہوگا، سیب میں آئرن ہے، فولاد ہے، کھجور میں فولاد ہے. تو یہ کھجور میں فولاد رکھنے والا، اس میں سیب میں ایپل میں آئرن رکھنے والا کون ہے؟ اونچی. تو جو ان چیزوں میں اثر رکھ سکتا ہے اپنے حبیب میں نہیں رکھ سکتا؟ وہ لوگ اللہ یا رسول اللہ کتنا اثر. آپ کسی گرم چیز کو چھوتے ہیں آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈی چیز کو چھوتے ہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ہر چیز میں اثر اللہ نے رکھا ہے. اللہ نہ چاہے کوئی بھی چیز اثر نہ کرے. تو جب آپ کسی کو چھو لیں اثر ہو مجھے بتائے ابریو کے معنی کیا ہے؟ کون سا صیغہ؟ میں شفا دیتا ہوں. ابریو کے معنی کیا ہے؟ پوچھی گئی ہے. قرآن میں اللہ بیان فرما رہا. حضرت عیسیٰ نے جو کہا اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. تو کیا قرآن شرک سے بھرا ہوا؟ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، وہ قرآن میں بیان ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں صیغہ واحد متکلم کا، میں شفا دیتا ہوں برس والے کو، اور ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو ہاتھ پھیرتا ہوں شفا دے دیتا ہوں. کرتا اللہ کے حکم سے ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، یہ احیی یہ بھی وہی صیغہ کہ میں زندہ کرتا ہوں. حالانکہ قرآن میں یحیی و یمیت ہے کہ اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، اور اللہ قرآن میں اس کو بیان فرما رہا ہے. تو ماننا پڑے گا حضرت عیسیٰ کو یہ کمال میرے رب نے دیا تھا. مانیں گے یا نہیں؟ قرآن ہے، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ بڑی شان والے، ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے. بڑے کمال کی بات. ان پر بہت سے سلام، لاکھوں سلام حضرت عیسیٰ پر. اللہ نے ان کو یہ شان دی. میرے نبی کے ہاتھوں کا کمال کون بیان کرے؟ میرے نبی کے قدموں کا کمال کون بیان کرے؟ ان کے پاؤں میں مبارک جوتیاں آ جاتی ہے، وہ جس خاک کو لگ جاتی ہے وہ خاک بھی خاک شفا بن جاتی ہے. خود فرمایا غبار المدینۃ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینے کی مٹی برس اور جذام کے لیے شفا ہے.
کس نے رکھی ہے شفا؟ اللہ نے۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے کیوں ہو؟ کیوں اس کو وسیلہ ذریعہ بناتے ہو؟ دوا کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیا دوا شفا دیتی ہے یا اللہ؟ شفا کس نے رکھی ہے دوا میں؟ اگر اللہ نہ چاہے تو دوا اثر کرے گی؟ تو سیدھی سی بات مانو، وہ اللہ جس نے دوا میں اثر رکھا ہے اسی رب نے اپنے نبی اور ولی میں اثر رکھا ہے۔ تو یہ ولی اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، مددگار۔ جو مانگتے ہیں وہ کہیں، دوسرے نہیں۔ اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں نا، چپ کون ہے؟ نبی ولی اللہ کی عطا سے مددگار ہیں۔ قرآن پڑھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ۔ گھر میں عربی لغت ہوگی، ورنہ انٹرنیٹ میں دیکھو انصار کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، قرآن نے ان کو مہاجرین کہا۔ مدینہ کے رہنے والوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، اللہ نے ان کو انصار فرمایا۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے، مدد کرنے سوچی گئی ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کو انصار کیوں فرمایا؟ نبیوں سے اللہ نے وعدہ دیا، جب میرا شان والا رسول آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ میں صرف مدد پہ لگا رہا، ساری تقریر اسی پر ہو جائے گی، لیکن میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا اللہ کے نبی ولی مدد کرتے۔ اونچی، جو نہیں مانگتا وہ ہاتھ اٹھائے۔ سب مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہوش میں بیٹھے ہیں آپ۔ آپ لوگوں کو عادت ہے فوراً ہاتھ اٹھا دینے کی، میں چیک کر رہا ہوں سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ولی اللہ کی عطا سے مددگار اب کریں گے ہیر پھیر، وہ بھی بتا دوں، پورا مضمون نہیں ہے لیکن تھوڑا سا سمجھانا ہے۔ اب کرتے ہیر پھیر، ہاں جی مدد تو کرتے ہیں مگر دور سے نہیں کرتے۔ ایک ہیر پھیر، دوسرا ہیر پھیر کیا کرتے ہیں جی؟ جب تک زندہ ہیں کرتے ہیں بعد از وفات۔ یہ ان کے ہیر پھیر ہے۔ ایسا کوئی بیان قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، یہ کرتے ہیر پھیر۔ تو ہیرا پھیری جتنی مرضی کر لے، ہم نے انہی کی کتابوں سے ایسا بیان کر دیا ہے ان کے لیے بچنے کی گنجائش۔ آؤ سنو، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کو تمنا کہ بارش ہو، ہریالی آئے، یہ جو خشک ہو گیا ہے، قحط سا ہو گیا، یہ دور ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ان جیسا لکھ رہے، پوری نعت سینکڑوں شعر ہے۔ 500 سال نبی پاک کو پردہ فرمائے ہو گئے، سینکڑوں میل دور اپنے بند کمرے میں بیمار بستر پر نعت لکھ رہے ہیں۔ نعت ابھی تقریباً کچھ باقی رہ گئی کہ ایک رات وہ سوئے، قسمت جاگ پڑی۔ قسمت جاگی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے،
انبیاء موجود، صحابہ موجود، اولیاء موجود. حضرت امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں بھی وہاں موجود ہوں. خواب میں 500 سال ہو گئے حضور کو پردہ فرمائے، مصر میں بیٹھے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں بھی وہاں موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا بوصیری جو تو نے میری نعت لکھی ہے وہ سنا. امام بوصیری نے کیا کتاب چھاپی تھی؟ آواز آئے؟ نہیں. ٹیلی گرام بھیجا تھا؟ فیکس بھیجا تھا؟ اسکین کر کے ای میل بھیجا تھا؟ واٹس ایپ، وائبر، فوٹو اسٹیٹ بھجوائی تھی؟ اعلان کیا تھا کہ میں نعت لکھ رہا ہوں؟ نبی کو خبر ہے، نبی کو خبر کون کہاں نعت لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، نبی کو خبر ہے. میں نعت سناؤ. انہوں نے پڑھنا شروع کیا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں، سارا مجمع یوں جھوم رہا ہے جیسے ہوا لگنے پر کھیت جھومتا ہے. لوگ جھوم رہے ہیں. نبی پاک نے خواب میں ان پر جا کر کہا پیر صاحب کو روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، تنگ ہاتھ پکڑو میری مدد کرو. اس نے قبر پر جا کر کہا دستگیری کیجئے. قبر سے جواب ملا روز آیا کرو، ہماری قبر کے پاؤں کی طرف سے کپڑا ہٹانا تمہیں 2 آنے روز ملیں گے. کتنے؟ اس زمانے میں 2 آنے کسی کی تنخواہ ہوتی تھی. 1 پیسے کے اتنے چنے مل جاتے تھے، 10 آدمی کھا لیتے تھے. 2 آنے روز ملا کریں گے. اس نے کہا میں روز آتا ہوں، روز مجھے 2 آنے ملتے ہیں. اور 14ویں صدی میں تمہارا پیر بعد از وفات پیسے دے، مدد کرے. تمہاری کتاب میں لکھا ہے. تو جب تمہارے پیر کا یہ حال ہے، پیروں کے پیر غوث پاک کا کیا حال ہے؟ اللہ والے مدد کرتے دور نزدیک کوئی مسئلہ، بعد از وفات کوئی مسئلہ. کتاب کا نام لکھو تذکرۃ الرشید. انہی کی لکھی ہوئی ہے، انہی کی چھاپی ہوئی ہے. ان کے سب سے بڑے مفتی جناب اللہ سے محبت کرتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو جب زیادہ محبت ظاہر کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، پھر میرے وہ پیارے بن جاتے ہیں، میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو جب کوئی محبوب بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. پھر وہ بندہ مجھ سے جو مانگے میں ضرور دیتا ہے. توجہ، وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندہ نہیں بن جاتا، خدا بندے میں گھس نہیں جاتا، داخل نہیں ہو جاتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے؟ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے. کان بندے کے، قوت اونچی. وہ بندہ پھر دور و قریب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. دور و قریب دیکھتا بھی ہے اور اونچی. اچھا ابھی مسئلہ حل کرتا ہوں. لانڈی والوں
صبح کسی کو پکڑ لینا، کہنا ادھر آؤ، جو مخالف ہے نا کہنا ادھر آؤ، قبر کھود کے اس کو کہنا تو 5 منٹ اس میں لیٹ جا۔ آپ کے علاقے کا جو بڑا آدمی ہو اس سے سرٹیفکیٹ لکھوا دینا کہ 5 منٹ کے بعد نکال لیں گے تاکہ اس کو تسلی ہو۔ مٹی ڈال دینا، 2-4 لوگوں کو کہنا آؤ یہاں کچھ بولو کچھ کہو، اور پھر ان کو پیچھے کر کے نکالنا اس کو باہر۔ اس سے پوچھنا کون آیا تھا، بتائے گا، آواز کیا بولا تھا سنائے گا، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا نا، مگر حدیث شریف ہے تمام حدیث کی کتابوں میں، جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے مٹی ڈال دی جاتی ہے، جو لوگ دفن کر کے جاتے ہیں وہ ان کی چپل کی آواز بھی سنتا ہے۔ آپ قبرستان میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام کیا جا سکتا نہیں، تو وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ اونچی نانوتوی صاحب نے لکھا ہے اگر وہ جواب نہ دے سکے نہ سن سکے تو اسلام کا مذاق اڑانے کو یہی بات کافی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سنتے بھی ہے جواب بھی، تو جس کو مردہ کہہ رہے ہو وہ تو مٹی کے اندر سے دیکھ رہا ہے، جس زندہ کو لٹایا تھا اس کو نظر نہیں آ رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مردے کی قوت زیادہ ہے یا زندے کی قوت زیادہ ہے؟ آپ کے سامنے میں نے مثال رکھی ہے، تو مرتے ہوں گے ان کے، ہمارے زندہ ہے، ہمارے اللہ کی عطا سے وہ سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، جواب بھی دیتے ہیں۔ ابھی روح جو ہے وہ جسم کے پنجرے میں ہے، روح کہاں ہے؟ جسم میں۔ روح نکل جائے گی ہاتھ ہلے گا، تو پتا چلا یہ ساری قوت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ روح کی۔ اور جسم کو موت آنی ہے، روح کو تو موت، تو جب روح کو موت نہیں آنی تو روح کا کمال کدھر سے ختم ہوگا؟ کیونکہ یہ کمال کس کا ہے؟ روح کا، اور روح کو موت آتی نہیں تو اس کا کمال بھی ختم ہوتا نہیں، مگر ان کی کھوپڑی کام کرے تب سمجھ میں آئے نا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ عقل والے نہیں، فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ جس کی شان بڑھائے یہ گھٹانے کی کوشش کرے تو یہ ہوئی اللہ سے لڑائی، تو جو اللہ سے لڑائی کرتا ہے وہ عقل والا؟ اونچی اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کو اعلان کر دو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سنو، اور تھانے دار کا کوئی دوست ہو نا، تھانے دار SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر، پولیس والا ہو، انسپیکٹر ہو، SP ہو، سپرنٹینڈنٹ، اس کا کوئی دوست ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو نہ چھیڑو، اس کا یار ہے وہ، تو کہیں ہمیں مشکل میں نہ ڈال دے، کیونکہ تھانے دار کا دوست ہے، SP کا، IG کا دوست ہے، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور IG 2 دن کے لیے، SP 4 دن کے لیے، یہ عہدے آئے گئے، آج ہے کل نہیں ہے، مگر جو اللہ کا دوست ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی میرے دوست سے دشمنی رکھتا مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے، اور اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے کوئی رعایت، اور جو اللہ کے ولیوں سے پیار رکھتا ہے خود ولی بن جاتا ہے۔ اب میں نے
سنت و جماعت قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے مانتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور ان کو مدد کرنے والا کس نے بنایا ہے؟ اونچی۔ اب کوئی یہ کہے خود سے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، مستعان حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، ولی مدد کرتے اللہ نے ان کو ہمارا مددگار بنایا ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک۔ تعلیم الدین کتاب کا نام ہے، تھانوی صاحب نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مزارات سے مستفید ہوتا رہے۔ مستفید کے معنی فائدہ اٹھانا، تو تمہارے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مزاروں سے فائدہ اٹھاتے رہو، اور تم کہتے ہو وہ کر کچھ نہیں سکتے، تو پہلے اپنے مفتی صاحب پہ فتویٰ لگاؤ نا، ہم پر فتویٰ لگانے کی ضرورت اونچی۔ الحمدللہ ہم اولیاء سے محبت رکھنے والے ہیں، ہمیں پتا ہے وہ اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار، وہ اللہ کی مخلوق اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی مدد کرو، یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ درست اونچی۔ سیدنا غوث اعظم کو غوث کہتے ہیں، غوث کے معنی فریاد رس، جو فریاد سنے اور آپ کی مدد کرے، فریاد سنے اور آپ کی اونچی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی اور اونچی۔ فریاد کو اپیل کہتے ہیں انگلش میں، اور آپ روز اخبار میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، ٹیلی ویژن پر خبروں میں وکیل استغاثہ، یہ لفظ سنا ہے کبھی؟ یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، عربی کا لفظ ہے استغاثہ، فارسی میں فریاد، انگلش میں اپیل، تو جس کی بارگاہ میں اپیل کی جائے اس کو غوث کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یا تو پھر وہاں پہ بھی فتویٰ لگاؤ کہ جتنے وکیل استغاثہ ہیں سارے مشرک، اور جو ان کی اپیلیں سن رہے ہیں وہ بھی غلط۔ ہیر پھیر نہیں کرنا، کیونکہ ہیر پھیر مجھے معلوم ہے تم جہاں کرو گے وہیں پکڑوں گا میں تمہیں۔ نہیں جی، یہ دنیا کا معاملہ، قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا کا معاملہ الگ اور دین کا معاملہ الگ۔ تم جس کو چاہو کہہ لو، تمہارے فرق نہ آئے۔ ارے سنو، وہ خود سے غوث نہیں ہے، ان کو اللہ نے غوث بنایا ہے، اللہ نے ان کو ہمارا مددگار۔ سیدنا امام ربانی، امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اجمیر شریف گیا، جب اجمیر گیا عرس کا موقع تھا، دنیا لاکھوں کی تعداد میں، فرماتے ہیں میں نے خواجہ صاحب کی روح سے پوچھا، خواجہ غریب نواز کی، اور یہ اتنا مجمع کیوں لگایا ہوا ہے، یہ اتنے بندے کیوں؟ تو خواجہ صاحب کی روح نے جواب دیا، میں نے نہیں بلائے، اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے ان کی حاجت میرے سپرد کی ہے، اللہ نے ان کی حاجت میرے سپرد کی ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ تو اللہ اپنی مخلوق کی مدد کے لیے اولیاء بناتا ہے، تو اللہ نے ولی بنائے ہیں۔ ہم اللہ کی عطا کو بھی مانگتے ہیں، ولیوں کی شان کو بھی مانگتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ داتا صاحب خود سے دیتے ہیں، غوث پاک خود سے دیتے، نہیں، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، تو جس کو رب عطا کرے مانیں گے یا نہیں؟ سیدنا غوث اعظم کیسے ولی ہے؟ ارے کتنے ولی ہوئے دنیا میں، ہم ان کی باتیں سناتے ہیں، مگر میرا غوث وہ ولی ہے جو ان کا نام جپتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ سنیں سنیں، مشہور بات ہے، رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی اونچی
بچے آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں. ایک دن کے بچے کو پتا ہے کہ دن ہے یا رات ہے؟ اونچی مہینہ کون سا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، مگر غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مادر زاد ولی اللہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. آپ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ اپنے شوہر ابو صالح موسیٰ سے کہتی ہے، جنگی دوست لقب ہے، کہ یہ جو بچہ ہے یہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، رات کی گھڑیوں میں پیتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے روزے رکھتا ہے. تو باپ آگے سے یہ نہیں کہتا اگر ایسی بات ہے تو سنو میں چائلڈ اسپیشلسٹ کسی ڈاکٹر سے جا کر بات کرتا ہوں کہ یہ بچہ دن کی روشنی میں کھاتا پیتا نہیں، کہیں اس کو کوئی اثر تو نہیں ہے. نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اچنبے کی بات نہیں ہے. اس کی ولادت سے کچھ روز پہلے مجھے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا، اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہو. کسی نے شاعر نے ترجمانی کی، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا، ایک دن کی عمر میں پتا ہے یہ مہینہ ہے رمضان کا، اس میں روزے فرض ہیں. اور روزے کی تعریف یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا. جب ایک دن میں میرے آقا کے بچے کے علم کی یہ شان ہے، میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہو. وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال تک نبی کو پتہ ہی نہیں تھا نبوت کیا ہے، ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، خود ان کو خبر میرے نبی کے علم کی کیا شان ہے یہ کیا جانے. ان کے علم کی شان پوچھنی ہے تو قرآن سے پوچھو، میرا رب بتائے گا. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. یہ مائک ہے، آپ کو آج پتہ لگا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی سکھا دیا سب چیزوں کے نام. علامہ سکھائے. حضرت آدم کا بیان شاگرد کی حیثیت سے، میرے نبی کا بیان استاد کی حیثیت سے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ، نبی کا ذکر استاد کی حیثیت سے. وہ لوگ کتاب میں قرآن میں ہر شے کا بیان ہے یا نہیں؟ تو نبی کو اللہ نے سب کچھ بتایا یا نہیں؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. اللہ فرمائے سکھا دیا. اور یہ کہیں جانتے نہیں تو رب کی مانو گے یا ان کی مانو گے؟ ہم رب کو مانتے ہوئے کہتے ہمارے نبی جیسا سب سے اولا جس کا ایمان گواہی دیتا ہے وہ کہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں. 6 سمتے ہیں، 6 اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ساری